بات کی ہے کہ جو ریگولیٹری ہمارے اسٹرکچرز ہیں دوز ول ہیو ٹو بی میڈ مور روبسٹ as we go forward. With that, Ji, in the interest of time, I will now pass it on to Salman Saab to talk us through the right-sizing efforts. Thank you, Minister Saab. Assalamu alaikum, everybody. تو اس کے اوپر ایک پچھلی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی فالوئنگ اپ فرام دیر، دیکھیں منسٹرز نے گورنمنٹ اور اداروں کے ریفارم کی بات کی. اب گورنمنٹ کو بھی ریفارم کرنا اور اس کا سائز مناسب کرنا ایک پورا مشن ہے اور ایک پورا ٹاسک ہے اور بڑا مشکل ٹاسک ہے، بیکاز اس میں آپ کو بڑی تدبر کے ساتھ اور بڑی بیلنس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے کہ ایکوٹی بھی مینٹین رہے، لیکن ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں کہ آپ کا ٹیکس پیئر کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ ضائع نہیں جا رہا اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ پرووائڈ ہو رہا ہے عوام کے لیے اور ٹیکس پیئر کے لیے. تو ہم نے یہ توازن قائم کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اندر کہ وہ چیزیں جہاں پہ جو وہ ادارے جہاں اچھا کام ہو رہا ہے اور اس کے ریٹرنز ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں، اور جہاں پہ کچھ ایکسیس ہے یا ویسٹ ہے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے تو رائٹ سائز کریں. اس کے لیے ہم نے ایک بڑی تھورو پروسیس، فائنانس منسٹر صاحب اس کیبنٹ کمیٹی کو چیئر کرتے ہیں، اس میں ایک بڑی تھورو پروسیس ہے، اس کو سمجھنا امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے سامنے اس کی ایک تصویر ہے، لیفٹ سے یہ شروع ہوتی ہے. یہ فل کمیٹی ایک منسٹری کو بلاتی ہے انڈیویجولی، اور منسٹری اپنی پریزنٹیشن دیتی ہے، اپنے اداروں کی پریزنٹیشن دیتی ہے، فرام 5 ادارے ٹو 45 ادارے، اس طرح سے اس کے اندر چلتے رہتے ہیں ڈپارٹمنٹس جو ہیں، تو وہ اپنی پریزنٹیشن دیتی ہے. وہ وہاں اس پریزنٹیشن کے بعد ایک سب کمیٹی جس نے ڈیٹیل میں جانا ہوتا ہے، اس سب کمیٹی کو میں لیڈ کرتا ہوں. اس سب کمیٹی میں وہ منسٹری آ جاتی ہے. ہم ڈپارٹمنٹ بائی ڈپارٹمنٹ اس منسٹری کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جتنا ٹائم ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنی پوری بات بیان کرنے کو وہ ان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی ڈیلیبریشن میں چلے جاتے ہیں ٹو فریم ریکمنڈیشنز کہ کیا کرنا چاہیے. لیکن اس میں کئی ریپیٹیشنز آتی ہیں، ایٹریشنز آتی ہیں، اسی منسٹری کے ساتھ انہی اداروں کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے کلیریفیکیشنز اور ان سے فیڈ بیک لینا تاکہ وہ پوری تھرولی پروسیس چلے. اس کے بعد وہ جب فائنلائز ہو جاتا ہے ود فائنل اپروول آف دا منسٹری اینڈ کنسنسس ود دا منسٹری، وہ پی ایم اور کیبنٹ کو ریکمنڈیشن چلی جاتی ہیں، وہ اپروو کرتے ہیں. اس کے بعد وہ منسٹری کو کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سب کمیٹی میں آ جاتی ہیں، جو سب کمیٹی ان کی امپلیمنٹیشن کو ٹریک کرتی ہے. تو سب کمیٹی ریکمنڈیشنز بھی فریم کرتی ہے اور پھر امپلیمنٹیشن کو بھی ٹریک کرتی ہے. تو یہ ہے ان کا پروسیس، اور پھر ہم ان کو گڈ پروگریس، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین، یلو اور ریڈ میں ایوری منتھ ہم ان کو اس طرح سے کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ جہاں پہ امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے. تو اس سے یہ 2 چیزیں، ایک یہ کہ یہ بڑی تھورو پروسیس ہے تاکہ ایکوٹی مینٹین رہے، اور دوسری یہ بات کہ امپلیمنٹیشن از آلریڈی انڈر وے، لیکن اس کے اندر کچھ لکونز ہیں جو میں بعد میں بیان کرتا ہوں. آگے چلیں جی. اب یہ تھوڑا سے سٹیسٹکس ہیں جی. لیفٹ کے اوپر منسٹریز، پھر بیچ میں ڈپارٹمنٹس ہیں، اس کے آگے جو پروسیس ہے وہ میں بیان کرتا جاتا ہوں. منسٹریز 39 میں سے 39 میں سے 20 منسٹریز، اور وہ 20 منسٹریز اون کرتی ہیں 301 ڈپارٹمنٹس. 301 ڈپارٹمنٹس 441 ڈپارٹمنٹس میں سے ان کی کمیٹی ریکمنڈیشن فریم ہو چکی ہے، ان کی کیبنٹ اپروول فلی آ چکی ہے، اور اب وہ امپلیمنٹیشن میں چل رہے ہیں. اور ان کا سفر ایک منسٹری، ہم 5 منسٹری کے گروپس میں چلتے ہیں. تو اب یہ 4 منسٹریز اس میں سے 4 گروپس اس میں سے گزر چکے ہیں، 20 منسٹریز. نیکسٹ جس کے اوپر کام جاری نہیں ابھی کام جاری ہے، وہ بقیہ 19 منسٹریز میں سے 9 منسٹریز کے اوپر اس وقت وہ انڈر پروسیس ہیں. وہ 78 ڈپارٹمنٹس ہیں 140 میں سے، وہ کمیٹی ریکمنڈیشن کی سٹیج کے اوپر ہیں،
کیبنٹ کو پاس ہونے والے ہیں. جب کیبنٹ ان کو دیکھ لے گی اور اپروو کر دے گی تو پھر وہ امپلیمنٹیشن میں چلے جائیں گے. اور باقی ماندہ جو 10 منسٹریز ہیں 19 میں سے وہ 62 ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں, وہ ابھی کمیٹی میں ابھی داخل ہوئے ہیں. اس سال کے اینڈ سے پہلے یہ تمام 39 منسٹریز جو ہیں وہ اس پروسیس سے گزر چکیں گی اور امپلیمنٹیشن میں ان کا کام چل رہا ہوگا. تو یہ تو ہو گئے اس کے اسٹیٹسٹکس. اب کچھ نتائج کی طرف چلتے ہیں, آگے چلیں جی. تو لیفٹ پہ دیکھیے گا یہ کچھ نوٹیبل ونز ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جو دہائیوں سے چل رہی ہیں اور ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہیں اس کے اوپر. پہلی بات, سپٹمبر 30 ایز آف سپٹمبر 30 54,000 ویکنٹ پوسٹس وہ ابالش کر دی گئی ہیں, اور ان کا جو امپلائیڈ اینول امپیکٹ ہے, جو بچت ہے ان سے, وہ 56 بلین روپے کی ہے. یہ نوٹیبل اور بہت مشکل عمل ہے جس کو کہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. ابھی اور ویکنٹ پوسٹ جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہونے جا رہی ہیں. نیکسٹ, آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے پاسکو, جو کہ اٹ ہیز ہیڈ اٹس چیلنجز. ایک ہسٹوریکل ادارہ ہے, بہت ڈبیٹ ہوئی ہے اس کی کہ جی کیا کریں, لیکن ود ڈیسائسو نیچر اس کا فیصلہ کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. پاسکو از ناؤ ان دا پروسیس آف بینگ واؤنڈ اپ. یوٹیلیٹی سٹورز کا آپ نے سنا, یہ بہت لاس میکنگ ادارہ تھا. اس کے کچھ فوائد بیان کیے جاتے ہیں, لیکن ان لوگوں کو جن کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا شاید نہیں ہو رہا تھا. یہ بھی ایک لاس میکنگ ادارہ تھا, اور اس کو بھی ڈسپائٹ اپوزیشن, ڈسپائٹ فیئرس اپوزیشن, اس کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو بند کر دیا جائے. اس کے نیچے نارکوٹکس کنٹرول اور انٹیریئر کی منسٹریز مرج ہو گئی ہیں. KAGB اینڈ سیفرون کی منسٹریز مرج ہو گئی ہیں. ایویشن اینڈ ڈیفینس کی منسٹریز مرج ہو گئی ہیں. کیڈ بند کر دیا گیا ہے. پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ, پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ بند کر دیا گیا. تو یہ لیفٹ پہ آپ کے سامنے جو نوٹیبل اچیومنٹس ہیں. اس میں لسٹ کافی لمبی ہے, لیکن ابھی جتنا ٹائم ہے مختصر, میں نے آپ کو بتایا کہ 300 ادارے تقریباً ہم اس وقت تک اس کی ڈیو ڈیلیجنس میں سے گزر چکے ہیں. تو لسٹ تو کافی لمبی ہے, لیکن یہ جو نوٹیبل وکٹریز ہیں یہ میں نے بیان کر دیں. بیچ میں آ جائیں تو صرف ہم چیزیں بند کرنے نہیں جا رہے. جہاں پہ فائدہ ہے اور جہاں پہ ملک کے اثاثے ہیں وہاں پہ ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے اور بڑھوتی کی طرف بھی ہم نے ان کو انکریج کیا ہے. فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمس, یہ ایک بہت امپورٹنٹ, پوری ہماری ہسٹری اور لیگیسی جو ہے پاکستان کی وہ اس ادارے کے پاس ہے. اور اس کا صرف جو آرکیولوجیکل, ہسٹوریکل اور ٹورسٹ کانٹیکسٹ ہے یہ انویلیوبل ہے پاکستان کے لیے. تو ہم نے اس کو انکریج کیا ہے کہ آپ اس کو کمرشل بیسس کے اوپر اور ایکسپینڈ کریں, جلدی کریں اور کوالٹی لائیں اس کے اندر. ورلڈ کلاس اس کے اندر کیوریشن ہو اور ساری دنیا ہماری طرف اس کی توجہ ہو کہ پاکستان میں یہ کچھ بھی ہے. نیشنل آرکائیوز از اندر ونڈرفل اینڈ ویلیوبل ایسیٹس جس کے اندر پورے پاکستان کے جو ڈاکیومنٹس اور اس کی ہسٹری وہ قلم بند ہے, اور اس کو بھی ہم نے اسی کیٹیگری میں ایز سپورٹ ڈالا ہے. پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس, نیشنل کالج آف آرٹس اینڈ NUST. These are 3 excellent institutions that have cultural, educational and scientific implications for Pakistan. ان کو بھی ہم نے ان کو ہم نے اور ایسیٹس اور سپورٹ آفر کی ہے, بٹ آن دا کنڈیشن کہ یہ کوالٹی اور ایفیشنسی بڑھاتے جائیں. اور پھر نیکسٹ میں جو اب چیز جہاں پہ ہم پوائزڈ ہیں, آف کورس یہ پہلا ایک راؤنڈ 39 کا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ایک تو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ریلنٹلیس ہے اس کی. جمعرات کو پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن ہوئی جس کے اندر 150 ادارے پیش ہوئے پرائم منسٹر کو. وہ فائنانس منسٹر صاحب اور میں نے بذات خود کیے, اور پرائم منسٹر نے ایک کو بھی منع نہیں کیا ہماری ریکمنڈیشن کو. ہی ہیز سپورٹڈ اٹ فلی. تو پوری انعماق کے ساتھ اور پوری فوکس اور اٹینشن کے ساتھ وہ چل رہے ہیں, اور فائنانس منسٹر اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ ختم ہوگا. اس کے بعد ہم فیزڈ ڈیپ ڈائیو انٹو یہ جو ریگولیٹری اور انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہیں
اس کا پرائم منسٹر نے حکم دیا ہے کہ ان کی پالیسی انڈیپینڈنس تو گارنٹیڈ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، پالیسی انڈیپینڈنس، لیکن ان کی ایفیشنسی، ان کی کارکردگی، ان کے آؤٹ کمز، ان کا خرچہ وہ ایڈمنسٹریشن کے نیچے ہے. تو ان کو دیکھا جائے ایز اے فل ڈیپ ڈائیو. اور پھر جو سروس اکیڈمیز اور ٹریننگ انسٹیٹیوشنز ہیں، میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہر منسٹری، ہر ادارے کے اندر ایک چھوٹی سی کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوشن، کوئی سروس اکیڈمی بنی ہوئی ہے. اس کے اندر بھی بہت سینرجیز کی پاسبلٹی ہے. اگر ان کو جوڑا جائے، ان کو پول کیا جائے اور ان میں سے ایفیشنسی ڈھونڈی جائے تو ان کو بھی ہم ایک ہاریزونٹل اپروچ کے ساتھ چلیں گے. اور پھر جب یہ تمام ڈیو ڈیلیجنس اور ریکمنڈیشن فریم ہو جائیں گی، امید ہے کہ کیبنٹ کی طرف سے ان کا تمام کا فیصلہ ہو جائے گا. تب بھی اس کے اندر رکھنے ہیں، کیونکہ کئی جگہ لاز چینج کرنے پڑیں گے، کئی جگہ لیجسلیشن کی طرف جانا پڑے گا، کئی جگہ دوبارہ سے ایک چیز کو، اس کی اسپرٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے مشاورت کرنی پڑے گی. لیکن یہ پروسیس جو ہے اب ریلینٹلیس ہے، یہ رکے گا نہیں، اور ٹیکس پیئر کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی. تھینک یو جی. عثمان صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو ایکسپلین کیا ہے، اینڈ آئی تھنک اس میں وی کین ہیو اے ڈیپر ڈائیو ایز ویل، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے کچھ حکومتوں میں بھی اس پہ اٹیمپٹس کیے جا چکے ہیں.